امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ معنی و مفہوم۔ امر کے لفظی معنی ہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جبکہ نہیں کے معنی ہیں کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی ہیں جانا پہچانا، اور منکر کے معنی ہیں ناپسندیدہ اور انجان، یعنی جس کو آپ جانتے نہ ہوں۔ شرعی اصطلاح میں امر بالمعروف کا مطلب ہے نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد ہے برائی سے روکنا، یعنی نیک کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت اور اہمیت، یعنی اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کو نہ صرف خود نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے اور برائی سے روکنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، ترجمہ اس کا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت کو، امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اگر کہیں پر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں، کوئی برائی کے راستے پر چل رہا ہو تو اس کو روکیں، یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے، اور انہیں اچھائی کی طرف راغب کریں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی وہی لوگ امت مسلمہ میں سے کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں، جو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں اور نہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں نہ برائی سے روک رہے ہیں، صرف عبادت کیے جا رہے ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ رفیق کا مطلب ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں، فرینڈز ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دوست ہی دوسرے دوست کا بھلا چاہے گا نا، کوئی دشمن تو نہیں بھلائی چاہے گا۔ چونکہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو نیک کاموں کی طرف بلاتے ہیں، راغب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف زمانوں اور علاقوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے۔ رسول اللہ کی امت آخری امت ٹھہری۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اب لوگوں تک دعوت دین اور اسلامی تعلیمات کی ذمہ داری امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ چونکہ نبی پاک کی امت آخری امت ہے، اب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لہٰذا اس امت کو یہ سونپا گیا ہے، یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دین اور اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرے، بلائے، ان کو بولے کہ برائی سے بچیں، بھلائی کے کام کریں۔ اس آخری امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے تمام امتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، یعنی رتبہ دیا گیا ہے، بڑائی دی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو،
ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے اور پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی نبی پاک اللہ کی ذات کی قسم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہ نازل کر دے ان لوگوں پر جو اچھائی کا حکم نہ دیں، جو برائی سے نہ روکیں، جو صرف اپنے کام میں مبتلا رہیں۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روک دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی سب سے پہلا اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے برائی کو۔ دوسرا کیا ہے؟ ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے اپنے دل سے برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے صرف واعظ و نصیحت کافی نہیں ہے۔ واعظ و نصیحت کا مطلب ہے درس دینا، نصیحت کرنا، ایڈوائز کرنا۔ خصوصاً برائی کو روکنے کے لیے بعض مقامات پر طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن طاقت کے استعمال کا حق اگر ہر فرد کو دے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں بدامنی اور انتشار پھیلے گا۔ کسی بھی دینی معاشرے میں یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد قیام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے اور ان بھلائیوں کو فروغ دے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان برائیوں کو روکے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی ظاہر ہے اگر ہر انسان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرے، جس طرح سے چاہے طاقت استعمال کرے، تو اس سے نصیحت کرنے والا خود بھی اس پر عمل کرنے والا اور اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دوران نرمی اختیار کی جائے، یعنی سختی سے نہ کہا جائے۔ لوگوں کے عیوب کا مطلب ہے عیب، جو ان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، جو ان کی خامیاں ہوتی ہیں، کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، پردہ پوشی کا مطلب ہے چھپاتے ہوئے، نہ بتاتے ہوئے نیکی کی ترغیب دی جائے۔ حکمت و بصیرت کے ساتھ موقع محل دیکھ کر وعظ و نصیحت کی جائے۔ حکمت و بصیرت مطلب حکمت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر مطلب موقع کی مناسبت سے۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت وہ کہہ رہے ہیں بس اسی وقت جا کے اس کو کہہ دیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ کہاں پر موجود ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کے دوست تو موجود نہیں ہیں، کوئی اس طرح کے اس کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے، اس کو ڈیگریڈ تو نہیں کیا جا رہا ہے، وہ کہاں پر موجود ہے، اس کو دیکھ کر واعظ درس کیا جائے یا نصیحت کی جائے، ایڈوائز کی جائے اس انسان کو جس کو کسی بات کو سمجھانا ہے، جس کو برائی سے روکنا ہے، جس کو نیکی کی ترغیب دینی ہے، حکم دینا ہے۔ اس عمل کے دوران اگر تکالیف و دل آزاری کا سامنا ہو تو عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اور اگر کسی کو منع کرتے ہوئے وہ غصہ کرے، اس کام کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرے، نہ کہ کسی دنیاوی فائدے اور لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دے اور جہاں بھی ضرورت ہو وہاں برائی سے منع بھی کرے۔ مسلمانوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں، کہ وہ روزمرہ مطلب روزانہ کی تمام معاشرتی برائیوں مثلاً جھوٹ، چغلی اور بد دیانتی، بے حیائی، رشوت وغیرہ سے خود بھی اجتناب کریں۔ اجتناب کرنے کا مطلب ہے بچیں، اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی عملی تصویر بن کر دوسروں کو دعوت و ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اسلامی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی اور بے حیائی سے روکنے کا اہتمام کرے اور اس سلسلے میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔